جنت کے نقشے کو بیان فرمایا ہے، کس طرح سے جنتی بیٹھے ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے کنیزیں جنت کی حوریں خدمت کے لیے تیار ہوں گی، غلمان ہوں گے، ان کی خواہش ابھی ہوتی نہیں کہ وہ چیز ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، جس چیز کے کھانے کی خواہش کرتے ہیں وہ سب وہاں دے دیا جاتا ہے۔ پلس کیا ہے، نہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، نہ تمہیں وہاں روزہ رکھنا ہے، نہ تمہیں وہاں حج کرنا ہے، کچھ نہیں ہے، وہ آرام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔ جنت میں جاتے ہی فرشتہ آواز دے گا، ادخلوها بسلام آمنین، آ جاؤ اندر، اب ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی ہے تمہارے لیے۔ اب یہاں کوئی حکم نہیں دیا جائے گا صبح 5 بجے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی، سارا دارالعمل ختم ہو گیا، عیش کی جگہ ہے۔ مجھے بتاؤ اس عیش کی جگہ کو اگر کوئی ہلکے عیش کے لیے قربان کرتا ہے تو کیا دنیا کا بیوقوف آدمی نہیں ہے؟ کیا وہ دنیا کا خسارہ اٹھانے والا نہیں ہے؟ اور اللہ کریم جنت جس کو دیتا ہے اس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ میں اس سے پہلے یہ دنیا کی مثل بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ یہ دنیا کے لیے، یہ شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے۔ جو چیزیں خوبصورت کر کے تمہارے پاس لائی جاتی ہیں حقیقت میں خوبصورت ہوتی نہیں، زہر ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ سارے جو ٹک ٹاک کے مجرے ہیں یہ کس چیز کو دیکھ کر کے بھاگے ہوئے ہیں؟ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کامیابی ہے، یہاں کامیابی ہے۔ یہ دنیا جس طرح کی شکلیں بنا بنا کر تمہارے سامنے لاتی ہے، اندر زہر ہے، زہر بھرا ہوا۔ اور 3 باتیں اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے فرمائی، قاتل ڈائن شوہر کش۔ قاتل کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو صاف سمجھ میں آتا ہے، مرڈر کرنے والا۔ دنیا کی خصوصیت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ قاتل ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو ہی مارتی ہے، قتل کرتی ہے۔ ڈائن ایک لفظ ہے، عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اس عورت کے لیے جو روز شوہر بدلتی ہو اس کو ڈائن کہتے ہیں۔ روز شوہر بدلتی ہے، وہ گندی قسم کی عورت۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کی مثال یہ ہے، یہ روز اس کے عاشق بدلتے رہتے ہیں۔ آج تم عشق کر رہے ہو، کل تم قبر میں جاؤ گے، اس کا عاشق دوسرا ہوگا۔ یہ پیسوں کی تھیلیاں، یہ سونا، یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ روٹیٹ ہو رہا ہے۔ آج تمہارے ہاتھوں میں ہے، نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا۔ کل باپ کے ہاتھ میں تھا، آج بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ ختم تو نہیں ہو رہا ہے، سونا برفوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارے پاس جو سونا اور چاندی ہے، ان کی تاریخیں 1000 سال پرانی بھی ہیں، وہ ہے، موجود ہے، لیکن ہاتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ الگ لوگوں کے پاس یہ سونا چلتا رہتا ہے، کسی کے پاس مستقل نہیں رہتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈائن ہے، وہ شوہر بدلتی ہے۔ اور شوہر کش، اپنے ہی شوہر کو مارنے والی عورت، اس کو شوہر کش کہتے ہیں۔ 3 باتیں اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اور یوں ہی نہیں میرے عزیزو، اللہ کریم فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر اللہ کو مچھر کے بال کے برابر بھی یہ پسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ دنیا کافروں کو ہرگز نہیں دیتا، کافروں کو نہیں دیتا۔ اب میری ان باتوں کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ کمانا ہی نہیں چاہیے، دکان پہ جانا ہی نہیں چاہیے، بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ دنیا نہیں ہے۔ میں اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، آپ خوب کماؤ، خوب دکانیں بناؤ، خوب جائیداد بناؤ، لیکن اس کا حق اگر عطا کر دیا تو یہ دنیا نہیں، یہ بھی دین ہے۔ اگر مال کماتے کماتے تم نے کبھی مولا کے سجدے کو ناشکری کے ساتھ چھوڑا نہیں تو تم نے مال کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مال تمہاری عبادت میں خلل کا سبب بن گیا، یہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور آنے سے جو چیز تمہیں روکتی ہے وہ دنیا ہے۔ اس دنیا کی میں مذمت نہیں کر رہا جو عثمان غنی کے پاس تھی، اس دنیا کی برائی میں نہیں کر رہا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، صدیق اکبر کے پاس تھی، کروڑوں کی جائیداد ان کے پاس تھی، لیکن مجال ہے کہ ان کا ایک سجدہ قضا ہوا،
آپ کو میں بتاؤں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک میں مال کتنا تھا اس کا حساب مجھے نہیں معلوم، لیکن جو انہوں نے جنگ تبوک میں ہدیہ دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر، حضور نے اعلان کیا تھا نا کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے، حضرت عثمان غنی نے جو اس جنگ میں ہدیہ دیا تھا آج کی قیمت کے اعتبار سے 120 کروڑ کی مالیت ہوتی ہے اس کی۔ ہے کوئی یہ دان کرنے والے، کوئی اس طرح کا صدقہ کرنے والے؟ میں ان کے پورے مال کی قیمت نہیں بتا رہا، جو انہوں نے راہ خدا میں ایک بار دیا تھا اس کی ویلیو یہ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مال کی میں مذمت نہیں کر رہا جو مال اللہ کی راہ میں جانے سے نہیں روکتا ہے، اس مال کی مذمت نہیں ہے، مال اس مال کی مذمت ہے جو تمہیں غافل کر دیتا ہے، اس دنیا کی مذمت ہے جو تمہیں رب تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیتی ہے۔ عزیزان گرام وقار، بہت مختصر سی ہمارے پاس زندگی باقی ہے، بہت جلدی ہمارے گھروں پر دستک ہونے والی ہے۔ ملک الموت کے متعلق فرمایا گیا ہر دن وہ ہر بندے کو ایک بار ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، وہ ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں ہر ایک کو، اور جس کی موت آنے والی ہے اس کو دن میں 3 بار دیکھتے ہیں، تیسری مرتبہ آ کر کے روح قبض کر جاتے ہیں۔ اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تلاوت کرتے ہیں تو یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو مست ہو جاتے ہیں نا دنیا میں، ان کو تلاوت کے بعد ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ جگہ جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ راجعون الیہ ترجعون، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس کی طرف تم آنے والے ہو واپس۔ یہ جملہ بہت ہدایت کا ہے، بہت ہدایت کا ہے، سب کو لوٹنا ہے۔ جب کوئی مرتا بھی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمیں بار بار سکھایا گیا ہے، ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ جس کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ مجھے لوٹنا ہے شہنشاہ اعظم کے دربار میں، تو اتنا پیر نہیں پسارتا، اتنا رائتا نہیں پھیلاتا، وہ ہمیشہ سترک رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے کہ مجھے جانا ہے، کسی بھی وقت میں جانا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ آج میرا موڈ ہے، میں انعام سے نوازوں گا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے، زمین پہ گھیرا لگائے دائرہ، اور جتنا لمبا دائرہ لگائے گا اتنی زمین اس کو انعام میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ دائرہ مکمل ہونا چاہیے۔ ایک وزیر نکلا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے، کھینچتا ہوا بھاگتا ہوا کہ جتنی جگہ گھیر سکتا ہوں گھیر لوں۔ وہ لکیر بناتا بناتا بھاگا، اتنے کلومیٹر بھاگ گیا، دوپہر ہو گئی، واپس آنے کا من نہیں کر رہا تھا، آج جتنی زمین گھیرنا ہے گھیر لو۔ دوپہر کے بعد جب پلٹنے لگا کہ واپس اپنے پوائنٹ پہ تو پہنچنا ہے، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا، اب تھک گیا، اتنا تھکا کہ سانس پھولنے لگی، عصر کا وقت ہو گیا۔ قریب تھا وہ جگہ جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، پہنچنا تھا، قریب تھا، لیکن بے حال ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ پھر بھی طاقت جمع کر کے بھاگتا رہا، سورج ڈوبنے کو قریب تھا، آخری، اور یہ اپنے اس پوائنٹ پر جا کر پہنچ گیا سورج ڈوبنے سے پہلے، لیکن اپنی لکڑی کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر سب انتظار میں تھے، بہت لمبی جگہ گھیر کر کے آیا تھا، کتنے کلومیٹر کی، آج سب سے ملنے والی تھی، لیکن جیسے اس پوائنٹ پر آ کر گرا، سانس اتنی پھول چکی تھی کہ وہیں اس کا انتقال ہوا، مر گیا، لے نہیں سکا۔ اور تاریخ میں فرمایا گیا بادشاہ نے اٹھایا اور اس کے بعد کہا اس بندے کو یہی دفن کرو، جہاں گرا ہے وہیں دفن کرو، وہیں قبر کھودی گئی، وہیں دفن کیا گیا۔ زیرک بادشاہ، عقل مند بادشاہ، اس نے اس پر قبر پر ایک کتبہ لکھ کر کے لکھوایا، ایک لگوایا لکھوا کر کے کہ اس کی قبر پر لکھو، اس کو ضرورت اتنی بھی تھی جتنے میں سویا ہے اور دوڑتا رہا خامخواہ،